السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء اکرام، بزرگان احترام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عمائدین شہر، سامعین عزام، پردنشین عفت خواتین و اسلام، عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے مذہب اسلام کے اوپر بنیادی باتوں کو واضح کرنے کے لیے 5 چیزوں کو اور 5 نقطے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اس حدیث کو میں نے پڑھا جو حضرت علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اور واضح کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں، ہم جس شریعت کو اپنی زندگی کا نظام حیات تصور کر رہے ہیں، ہم جس دین اور مذہب کو اپنے لیے نجات دہندہ اور دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت کا باعث سمجھتے ہیں، آخر اس کی بنیادیں کیا ہوں، آخر اس کی حقیقتیں کیا ہوں۔ اسلام جو ایک عظیم الشان عمارت ہے، جو عالمی مذہب ہے، جو پوری دنیا کو مسخر کر دینے والا دین ہے، اور خدا کی قسم پوری دنیا اور پوری کائنات میں سچا دین صرف مذہب اسلام ہے۔ آخر اتنے سچے مذہب کا، اتنے سچے دین کا، اتنا پاکیزہ شریعت کا، اتنا عمدہ اور سچا قرآن کا آخر بنیادیں کیا ہیں؟ کس بنیاد پر اس مذہب کو رکھا جائے؟ کس بنیاد پر اس مذہب کی عمارت کو کھڑی کیا جائے؟ کس بنیاد پر اس مذہب کو عالمی سطح پر اس کی اشاعت و تبلیغ کیا جائے؟ کبھی سوچا مسلمانوں نے؟ اسے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سوچا، فکر کیا اور اسے واضح طور پہ فرما دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے وادی بطحا حجاز مقدس کی سرزمین پہ اٹھنے والے اس دین کے بانی، عبداللہ کے لاڈلے، آمنہ کے دلارے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کی بنیاد 5 ہے، 5 کے علاوہ چھٹا نہیں اور 6 سے نیچے 4 نہیں۔ وہ 5 بنیادیں یہ ہے کہ اللہ کو ایک تسلیم کرو، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، وہی مالک معبود ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی مالک مختار ہے، وہی بنانے والی طاقت ہے، وہی بگاڑ سے بچانے والی طاقت ہے۔ اسی نے موسیٰ کو عزت دیا، اسی نے فرعون کو ذلیل کیا، اسی نے محمد عربی کو معراج مقدس میں بلا کر اللہ نے اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف عطا کیا، اور اسی نے ابو لہب اور ابو جہل کو ذلیل کر کر دنیا سے رسوا کر دیا۔ ایک اللہ کو تم مانو، لا الہ الا اللہ، بنانے والی طاقت وہی ہے، دوسری کوئی طاقت نہیں ہے۔ عورت کو اولاد وہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس عورت کو بانجھ بھی وہی رکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا کسی شخص میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک ڈپلیکیٹ مچھر بنا کر اڑا دے اور کہے کہ پروردگار نے ہاتھی پیدا کیا تو میں نے اس کے مقابلے میں ایک مچھر بنا کر بھیج دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، تمام طاقتیں اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ قدرت ہے، وہ مالک مختار ہے، اس کی ایک ایک نعمت کے لیے ہم محتاج ہیں۔ اس یقین کا نام ایمان ہے دوستو اور بزرگوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی مان لے تو مومن نہیں ہوگا۔
حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا صرف نبی ماننا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا آخری رسول ماننا ایمان ہے۔ کوئی رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو جاتی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کلمے اور ایمان کے بعد جو اسلام کی بنیادی چیز ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے دل کو پاک کر لیا، تم نے ایمان کو درست کر لیا، تم نے اپنی تمام یقین کو تمام طرف سے ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر تم نے موقوف کیا، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو کارساز نہیں مانتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو قاضی الحاجات نہیں تسلیم کرتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو مالک مختار نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا زندگی اور موت کا مالک تم کسی کو نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو رازق نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا عزت و ذلت کا مالک تم کسی کو نہیں سمجھتے، اے لوگو۔ اور اس کے بعد تم نے جب یہ بھی تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، طٰہٰ اور یاسین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین ہیں، جب تم نے یہ تسلیم کر لیا تو اس کے بعد تم پر فرض ہوتا ہے، اس کے بعد تم پر لازم ہوتا ہے کہ اے لوگو اس سے آگے بڑھ کے تم یہ تسلیم کرو کہ اے اللہ کی ذات پر تم ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ نماز کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی کے بعد آپ نے فرمایا واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، نماز تم پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ تم پر فرض کیا گیا، حج تم پر فرض کیے گئے، اور رمضان کا روزہ بھی تم پر فرض کیا گیا۔ اگر ان 5 بنیادوں میں سے کوئی شخص ایک بنیاد کا بھی اگر دانش مندی اور عقل اور سیرت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اگر انکار کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا، کبھی وہ مومن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی 5 بنیادیں ماننی پڑے گی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ بین الاقوامی مذہب، انٹرنیشنل ریلیجن، عالمی درجے کا اتنا بڑا مذہب، اس کی بنیادیں کتنی سمپل ہیں اور کتنے معمولی۔ یہ وہ مذہب جس نے قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ پیدا کر دیا، وہ مذہب جس کے ماننے والوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، وہ مذہب کہ جس کے ماننے والوں نے غراسانی کے 60,000 لشکروں کو ذلیل و رسوا کر کر بھگا دیا، وہ مذہب جس نے مصر و ایران کو فتح کیا، وہ مذہب جس نے عمر فاروق کے دل کو جیت لیا، وہ مذہب جس نے ہندا جیسی ظالم عورت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا عظیم الشان مذہب، مگر اس کی بنیادیں کیا ہے جناب؟ صرف اتنا، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول سمجھ لو، وضو بنا کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، اور اپنی دولت میں سے کچھ زکوٰۃ نکال دو، اللہ نے اور پیسے دی ہیں تو حج کر لو، اور صحت ہے روزہ رکھ لو۔ اس محض 5 بنیاد پر چلنے والوں نے قیصر و کسریٰ کے محل میں شگاف پیدا کر دیے، اور ان کے گرد و پیش میں تمام لوگ کانپنے لگے، باطل کی سرزمین میں زلزلہ آ گیا، افریقہ کے جنگل کے جانوروں نے ان کے احترام میں اپنے جنگل کو فراموش کر دیا، خیر بات کہہ دیا اور الوداع کہہ دیا۔ وہ کون سی کلمے کی طاقت تھی کہ جس کلمے کو وہ پڑھتے تھے تو سینکڑوں کلومیٹر دور تک کفر کی دیوار پہ زلزلہ آ جاتا تھا، جس کلمے کو پڑھ کے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو پہلے سے لے کر 7 آسمان کے فرشتے جھومنے لگتے تھے کہ زمین پر محمد کے ستاروں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عظیم الشان مذہب اور اس کی بنیادیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دوستو اور بزرگوں، اس پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جن لوگوں کی جغرافیے پہ نظر ہوگی اور جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا بہت وسیع ہے اور کافی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی یہ کائنات بہت عظیم ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں اللہ کے سوا کسی ایک انسان کی حکومت نہیں چل رہی ہے۔ دنیا پھیلی ہوئی ہے، ملک بٹے ہوئے ہیں، سلطنتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، کہیں کمیونسٹ کی حکومت ہے تو کہیں جمہوریت کی حکومت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے تو کہیں بادشاہت ہے، اور کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔
طوائف الملوکی ہے، لوگ اپنے اپنے طور پر ملک کو چلا رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر اس نظام کو سنبھال رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو 3 بڑی پاور ہے اس وقت، ہر ملک کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ بنیادیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا جب ملک بنے گا تو ہم سب ایک ہوں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی. یہ الگ بات ہے کہ کاغذ کی لائن تک یہ باتیں ہوں، لیکن نعرہ تو یہی ہوتا ہے. کم از کم ووٹ الیکشن کے موقع پر ہمارے نیتا جی اپنے ناپاک زبان سے یہ پاکیزہ الفاظ تو ضرور نکالتے ہوئے گلی کوچوں میں نظر آتے ہیں. ہندوستان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ملک ہے ڈیموکریٹک کنٹری، ڈیموکریسی ملک، جہاں جمہوریت کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے. ہمارے ملک ہندوستان عظیم الشان، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، منی پور سے لے کر راجستھان تک، بھارت کے چپے چپے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں سارے مذہب کو یکساں پنپنے کی اجازت ہے، سارے مذہب کی تبلیغ کی یکساں اجازت ہے، تمام زبانوں کو احترام حاصل ہے، اور ملک کا ہر شہری چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو ملک کے قانون میں مقدس اور پاکیزہ ہے. یہ ہندوستان کا قانون ہے. جمہوریت، سیکولرزم، ڈیموکریسی، تمام مذہب کا احترام، ہر رنگ اور نسل اور ہر زبان کا اکرام. امریکہ کا قانون آج دنیا کا سب سے بڑی سپریم پاور، سب سے بڑی طاقت، عظیم پاؤ طاقت، نیوکلیئر طاقت. اس کی بنیادیں کیا ہے جناب؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میری کنٹری کا مین پوائنٹ، بیسیکل پوائنٹ یہ ہوگا کہ ملٹری سپر پاور، فوجی طاقت میرے پاس اتنی زیادہ آ جائے کہ دنیا میں جس سے چاہوں اس کے گلے پکڑ کر گردن کھینچ کر، اس کے گلے پکڑ کر گردن کھینچ کر، اس کے کپڑے پھاڑ کر میں اس سے اپنی بات منوا لوں. جس عورت کی چاہوں اس کے سر سے دوپٹے اتار دوں، جس ملک میں چاہوں خون خرابے کے بازار کو گرم کر دوں، جہاں چاہوں تشدد بھڑکا دوں، جسے چاہوں دہشت گرد بنا دوں، جسے چاہوں امن و امان اور پیس کا سرٹیفکیٹ دے کر اسے اس مقام عظمت پر پہنچا دوں. ہندوستان کی بنیاد ڈیموکریسی، یو ایس اے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بنیاد ملٹری سپریم پاور، جاپان کی طاقت. جاپان کی بنیاد کیا ہے؟ اکنامیکل سپر پاور، معاشی طاقت. جاپان کی بنیاد کیا ہے؟ دولت اتنی جمع کرو، ہر طرف سے دولت کماؤ، دنیا کے ہر بازار میں اپنی دکان کھولو، دنیا کے ہر مارکیٹ میں اپنا شو روم کھولو، اور پوری دنیا میں اپنا سکہ چلاؤ اور دولت پر اپنا قبضہ بیٹھاؤ، اور پوری دنیا کی طاقتوں کو اپنے پاس سمیٹ لو اور میں اکنامک سپر پاور بن جاؤں. چائنا کی بنیادی کیا ہے؟ چائنا کی بنیاد یہ ہے، رشیا کی بنیاد یہ ہے کمیونزم. گاڈ از لیبر، لیبر از گاڈ. مزدور ہی خدا ہے اور خدا ہی مزدور ہے. اس دنیا میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ذرا لینن، مارکس، کارل، اسٹالن، جوہنس کپلر، ٹائکوبرائے کی قبر پر جا کر پوچھو کہ تو جو مر گیا ہے یہ بتا کہ آیا تھا ماں کے پیٹ سے، گیا تو کون سے پیٹ سے؟ تجھے موت دینے والی وہ کون سی طاقت تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ قبر کی بوسیدہ ہڈیاں اور سڑے ہوئے گوشت سے آواز ضرور نکلے گی کہ دنیا میں جو تم نے الہاد پرستی اور کمیونزم کی تبلیغ کیا تھا، قبر کے اندھیرے میں تمہیں یقین ہو گیا ہوگا ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ. ہر ملک نے اپنی بنیاد مال و دولت، کمیونزم، اتحاد و اخوت اور فوجی طاقتوں کے اوپر رکھا. لیکن اسلام وہ واحد عظیم الشان مذہب ہے جس نے اپنی بنیاد ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انتہائی بہت سمپل آئٹمز، بڑی معمولی چیزوں کے اوپر رکھا. لیکن آپ یقین مانیے جو چیزیں بظاہر معمولی اور سادہ معلوم ہوتی ہیں اپنے اندر بے پناہ تفسیر رکھتی ہے. اسلام کی ایک ایک بنیاد کے پیچھے ایک سمندر مخفی ہے دوستو اور بزرگوں. اگر کوئی نظر ایسی ہو تو کھول کر دیکھ لو. خدا کی قسم قیامت کی اگلی صبح تک اگر انسان کو زندگی مل جائے تو خدا کی قسم اس دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اسلام کی ایک بنیاد کی اسپرٹ اور حلاوت کو مکمل کرنے کی جرت نہیں ہے انسان کے اندر. انسان مکمل نہیں کر سکتا اس کی حقیقت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم الشان بات فرما دی دنیا کے اندر. اس عظیم مذہب آج بھی خدا کی قسم 1450 سال گزر گئے ہیں. 1450 سال گزرنے کے بعد انسان پرانا ہو گیا، زمانے بدل گئے، حالات میں تغیر آ گئے، بسیں بدل دی گئیں، کار بدل دیے گئے، ملک کے قانون بدلتے چلے گئے. ہر ملک نے اپنے قانون پر نظر ثانی کی، کسی نے اپنے دفعات بدل دیے، لوگوں نے اپنے ملک کے لیڈروں کو تبدیل کر دیا، بعض ملکوں کے لوگوں نے بادشاہوں کو مار کے گرا دیا،
نہ جانے کیسی کیسی طاقتوں کے قتل کر دیے گئے، نہ جانے کیسی کیسی حسینائیں دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی مٹی میں مل گئی، نہ جانے کیسے کیسے پہلوانوں کو قبر کی مٹی اور کیڑوں نے کھا کر نیست و نابود کر دیا۔ زمانے میں اتنے تغیر آیا، لیکن دوستوں اور بزرگوں 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ایک زیر و زبر اگر تقسیم ہونے سے محفوظ رہا ہے، اگر ایک پیش محفوظ رہا ہے، اگر کسی مذہب کا قانون محفوظ ہے، اگر کسی کے مذہب کے قانون، اگر کسی مذہب کے قانون پہ کوئی پرانا پن نہیں آیا ہے، اگر کسی کے الفاظ پہ دھول نہیں جمع ہے، تو خدا کی قسم، اللہ کے عزت و آبرو کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب صرف اسلام ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود اس کی کتاب کے کسی صفحے پر، کسی ورق کے کسی حرف پر زمانے کی گردش نے ایک لمحے کے لیے بھی دھول ڈالنے کی تصور تک نہ کر سکی۔ وہ کتاب جب کھولو گے تمہیں نہیں معلوم ہوگی۔ دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی کتاب جب بھی کھولو گے تمہیں نہیں معلوم ہوگی، ٹھیک اس طرح کہ اگر تمہاری عمر 80 سال بھی ہو جائے اور تم اپنے ماں کے قدموں پہ اگر جاؤ گے تو جب بھی ماں سے ملو گے تمہیں اپنا بچپن ہی نظر آئے گا۔ بیٹا 80 سال کا بوڑھا ہو جائے لیکن وہ ماں کی نظر میں بچہ ہوتا ہے، اور ماں اسے 80 سال کے عمر والے کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے بلکہ اپنے معصوم بیٹے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، 80 سال کا بڈھا تمہیں جو لگتا ہے اس کی ماں کی نظر سے پوچھو تو وہ بتاتی ہے کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، ابھی ابھی اس نے دودھ چھوڑا ہے، ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے، ابھی ابھی سنبھلنا سیکھا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، بڑا سادہ ہے، بڑا دیوانہ ہے۔ وہ شخص جو دادا بن گیا ہے ماں کی نظر میں معصوم ہے۔ کسی مومن کی نظر سے پوچھو کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایمان والے کی نظر سے پوچھو کہ اسلام کا عظیم الشان مقام کیا ہے، کسی صحیح نظر والے سے پوچھو کہ دین کا مقام کیا ہے، محمد عربی کی عزت اور عافیت کیا ہے، اور ان کی آبرو کتنی بڑی چیز ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ ایمان کا مقام کیا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریں دی ہیں وہی جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں سوئی کے سوراخ کس طرح نظر آتے ہیں۔ اندھے سے پوچھو تو رات اور دن دونوں برابر ہیں، آنکھ والے ہی بتائیں گے کہ سوئی کے سوراخ میں اور ہاتھی کی جسامت میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بے شک دین اسلام ایک سوئی کا سوراخ دیکھنے کے لیے اگر تیز نظر کی روشنی کی ضرورت ہے، اسلام جو عظیم الشان مذہب ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے دولت والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام سمجھنے کے لیے دولت کی ضرورت، عقل کی ضرورت، دانش مندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے عظیم سلطنتیں گزری ہے، عظیم عظیم بادشاہ گزرے ہیں، لیکن وہ دین اسلام جو فرعون کو سمجھ میں نہ آ سکا، خدا نے حضرت بلال حبشی کو سمجھا دیا۔ وہ مذہب اسلام جو اپنے وقت کے بڑے بادشاہ غراسانی کو سمجھ میں نہ آ سکا، خدا نے حبشہ کے ایک معمولی درجے کے غلام کو سمجھا دیا۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ جس سینے میں سمجھدار دل نہیں ہے اس زندگی میں اسلام کی روشنی بھی نہیں رہ سکتی۔ اسلام کی روشنی پانے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ شکل تم وہیں دیکھ کر پتا چلا سکتے ہو کہ یہ کالا یا گورا ہے جب سامنے آئینہ ہوگا۔ کوئلے کے کھان میں جا کر کبھی اپنی تصویر نہیں دیکھی جاتی ہے، کالے دل میں کبھی اسلام کی شعائیں اور حقیقت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اسلام کو دیکھنے کے لیے دل آئینہ چاہیے، اور وہ بھی ویسا دل چاہیے کہ جس دل سے تم اللہ کے نور کو دیکھ سکو، جس دل سے تم اللہ کی حقیقت کو دیکھ سکو۔ میں اسلام کی تعریف کرنے والوں کی تعریفیں نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی تعریف تو اسلام کے دشمنوں نے بھی کی ہے۔ برنارڈ شاہ نے اسلام کی تعریفیں کی ہے، امریکہ کے لوگوں نے اسلام کی تعریفیں کی ہے، گولڈن اسمتھ نے اسلام کی تعریفیں کی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، برنارڈ شاہ نے اسلام کی بہت تعریفیں کی، بہت قرآن کی تعریفیں کی، اسلام کی شان اور عظمت میں کتابیں لکھ دی، لیکن وہ مر گیا۔ ایک رکشہ چلانے والے مسلمان نے بھی اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں جناب؟ اس نے ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، کہا جناب ہمیں اسلام کے گن گانے والے اور چمچا گیری اور تعریف کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو وہ مرد مجاہد کی ضرورت ہے جو اعلان کر دے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، پر ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔
ہمیں تو ایسے مسلمان کی ضرورت ہے جو کلمہ پڑھے، ایمان لائے اور دل سے قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ چل رہی ہے اور بڑے زور و شور سے جہاد چل رہا ہے۔ مسلمان تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان جو ایمان نہیں لایا ہے، ابھی تک کفر کی حالت میں ہے، بڑا بہادر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہے، مگر ایمان نہیں لایا، جنگ کے میدان میں دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ میں تلوار نکال کر میان سے باہر کر کود جاؤں میدان جنگ میں، تاکہ آپ کے دشمنوں کے چھکے چھڑا دوں اور گردن اتار دوں لات و عزا کے سامنے جھکنے والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر کوئی عمل مقبول ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ عمل پہاڑوں کے برابر کر دے، کوئی قبول نہیں ہے۔ یقین مانیے اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، میدان جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ عمل تھوڑا تھا، اجر بہت بڑا ملا، جنت میں چلا گیا۔ اس مسلمان نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی، مگر دل سے ایمان لے آیا۔ وقت نہیں ملا نماز کا، وقت نہیں ملا روزے کا، وقت نہیں ملا حج کا، وقت نہیں ملا زکات کا، وقت نہیں ملا داڑھی رکھنے کا، وقت نہیں ملا سنت اور ختنہ کرانے کا، وقت نہیں ملا اسلام کے تقاضے کی بنیاد پر نکاح کرنے کا، وقت نہیں ملا کسی سنت پر عمل کرنے کا، وقت کچھ بھی نہ ملا، مگر دل محمد کا غلام بن گیا تھا۔ جنت اس کے قدموں پہ جھک گئی۔ دنیا میں نکاح نہ ہوا تھا، مگر حوریں اس کی انتظار کرنے لگی۔ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا مقام فرمایا ہے، ایمان لانے سے پہلے آدمی اگر پورے ملک کو بھی خیرات اور زکات کر دے تو اللہ کو منظور نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر انسان اللہ کے راستے میں ایک پیسہ دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، بہت اجر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی بات بنیادی سطح پہ یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کا رفعت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معمولی اور سہل بنیادوں پر اسلام کی عظیم عمارت کو کیوں کھڑی کیا۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں آگے۔ وہ وضاحت سے پہلے سب سے پہلی بنیاد ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کو باتیں بتا دی کہ کلمہ جو ایمان کی بنیاد ہے اور سب سے پہلے اسے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کلمہ پڑھنے میں کوئی عمل نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں کوئی اٹھنے اور جھکنے کا مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں سر کٹانے کا، دولت خرچ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محض یہ ایک زبان کی بول ہے، زبان سے ادا کرنا ہے جس کا رشتہ دل سے ملحق ہو اور زبان کے راستے سے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جس طرح سے انجیکشن دوائیں سوئی کی راستوں سے خون میں شامل ہو کر انسان کی صحت اور عافیت کا باعث بنا کرتا ہے، اسی طرح کلمہ زبان کے راستوں سے داخل ہو کر دل کے اندر داخل ہو جائے تاکہ دل میں کفر کا بیڑا غرق ہو جائے، سارے سیاہ پن ختم ہو جائیں، تمام سیاہی مٹ جائے، روشنی اور پاکیزگی پیدا ہو جائے، دل تمہارا نرم ہو جائے، دل تمہارا صاف ہو جائے۔ اس دل میں جہاں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس دل میں جہاں عورتوں کا پیار بیٹھا ہوا تھا، اس دل میں کہ جہاں دنیا کے لوازمات اور ہر چیز بیٹھی ہوئی تھی، پہلے اسے پاک کرو، پہلے اسے صاف کرو، آگے ایمان کی بنیاد رکھو۔ عزیزان ملت، آپ نے غور کیا کہ کلمہ توحید، کلمہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پڑھنا ہے اور جسے ایمان کی پہلی بنیاد قرار دیا گیا، آپ ذرا تصور کریں تو آپ پر یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی روز روشن کی طرح کہ ایمان کی بنیاد کلمہ پڑھا جاتا ہے زبان سے ضرور، لیکن میں ایک بات علی الاعلان کہہ دوں آپ سے کہ کلمے کا تعلق نہ نظر سے ہے، ایمان کا تعلق نہ نظر سے ہے، نہ کان سے ہے، نہ عقل و بصیرت، نہ دانش مندی سے ہے، بلکہ خالصتاً اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انسان کے دل میں جب تک یہ ایمان کی حلاوت نہیں اترتی، اس کے نظر کا ایک ایک رش اور اس کے ذہن کا ایک ایک نس بھی اگر ایمان کی حقیقت پر جلدوں میں کتابیں لکھ دیں اور تاریخ پر تاریخ لکھ کر چلا جائے، لیکن دل کے اندر اگر اس کی صداقت نہ اترے، اگر اس کی سچائی کا ایک حرف بھی نہ اترے، تو آپ یقین مانیے اس کی تمام دانش مندی، اس کی تمام علم، اس کی تمام فلسفی دنیا میں بالکل رائیگاں چلے جائیں گے۔ میں نے ایک عجیب سا جملہ کہا کہ ایمان کا تعلق نظر، کان، دماغ اور زبان سے بالکل نہیں ہے، صرف دل سے ہے۔ میں اس بات کو پیش کروں آپ کے سامنے
دنیا میں بڑے بڑے عقل و دانشمند اور فلاسفر گزرے ہیں، بہت عظیم الشان سائنٹسٹ گزرے ہیں، گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے، موجود ہیں اور موجود تھے. ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے، آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے لوگ، عظیم الشان لوگوں نے عظیم عظیم کتابیں لکھ دی. وہ لوگ جو جوتے پہن کر چاند پر پہنچ گئے، وہ لوگ جو سورج کی اشعاعوں کو قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آواز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کلمہ سمجھ میں نہ آ سکا، ان کے دماغ میں بات نہ اتر سکی. اگر ایمان یہ عقل سے سمجھنے کا نام ہوتا، اگر ایمان دماغ سے قبول کرنے کا نام ہوتا، تو آپ یقین مانیے سارے سائنٹسٹ مسلمان ہو جاتے، برنارڈ شاہ مسلمان ہوتا، لینن، کارل مارکس، اسٹالن مسلمان ہوتا، جو دنیا کے عظیم ترین دانشور لوگ تھے. دوستو، کانوں سے سن لینے کا نام اگر ایمان ہوتا، ہزاروں لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، ڈائریکٹ سنا، انڈائریکٹ سنا، کیسٹوں میں سنا، ریڈیو میں سنا. ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے، ہم انہیں مومن نہیں کہتے، ہم ان کی موت پر جنازے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیتے. اسی طرح آپ آئیے، اگر نظروں سے دیکھ لینا ایمان ہوتا، اگر نظروں سے دیکھ لینا ایمان ہوتا، تو خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ابو جہل ہوتا، ابو لہب ہوتا. اس نے اپنی نظروں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، ہماری نظروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کرام کی آل و اولاد کو نہیں دیکھا. بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمیں تو ایک اچھا ولی بھی نظر نہیں آتا. دوستو اور بزرگوں، جو بھی نظر آتا وہ بھی بلیک میل نظر آتا ہے، کمرشیل نظر آتا ہے، کھانے کمانے والا نظر آتا ہے، پیٹ بھرو جیب بھرو نظر آتا ہے. جو آتا ہے ولایت کا کپڑا پہن کر، وہ ہماری دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے. ہم تو اس زمانے میں قدم دوڑا رہے ہیں، اس زمانے میں زندگی کے سفر کو طے کر رہے ہیں، اس زمانے میں مقام و منزل طے کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہمیں اچھا نیچرل اصلی پیر بھی نہیں ملتا، پورے ڈھکوسلے کمپنی مل رہے ہیں، پورے ڈپلیکیٹ یونین ملتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو آپ کو ابو بکر نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو حضرت عمر فاروق نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مومن نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مشرکین نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مسلمین نے بھی ہے، اور دیکھا تو آپ کو منافقین نے بھی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انصاف یہی ہے، کیا عدل یہی ہے کہ جو آپ پر مر مٹتے ہیں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آپ کو پتھر لے کر مار رہے ہیں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے؟ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انصاف یہی ہے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پر بھی جہنم کا آگ حرام ہے، اور جو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کے معصوم معصوم بچوں کے بھیجا کو پھوڑ کے دیواروں سے چپکا رہے ہیں، ان دشمنوں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، آپ نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ دیکھا تو غیروں نے بھی ہے، دیکھا تو اپنوں نے بھی ہے، کس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کس پہ حلال ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں میرے صحابہ، یہ سچ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن سنو تو ذرا، دیکھا ابو بکر نے بھی ہے، دیکھا ابو جہل نے بھی ہے. دیکھنے میں فرق یہ ہے، ابو جہل نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کو، ابو بکر نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کو. یہ دیکھنے کا فرق ہے. جس نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام نہیں ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اس پہ جہنم حرام ہے. اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جنت میں اللہ کی نعمتیں اس کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں. کلمہ یہ صرف ایمان کی بنیاد ہے. آپ پر باتیں واضح ہوگی. جب انسان دل سے کلمہ پڑھتا ہے، بلال کی طرح، ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح، بلال حبشی کی طرح، انس بن مالک کی طرح، تو وہ کلمہ دل میں جب اترتا ہے تو وہ ایمان کی پہلی بنیاد ہے. حضرت عمر نے کہا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو. اب کلمہ ہو گیا، ایمان لے آئے، تو اب نماز قائم کرو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ نماز سے اسلام کی بنیاد کا کیا تعلق ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا. یہ جو انسان آپ کے سامنے نظر آتا ہے 5 فٹ کا، 8 فٹ کا، جو حج بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، بس میں پاکٹ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کبھی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا بھی نظر آتا ہے، کبھی کبھی نکاح کی محفلوں میں دلہا بن کر نظر آتا ہے، سڑک میں آوارے کتے کی طرح، جانوروں کی طرح پھرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. یہ انسانوں کی تعریف آپ کو پتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنے آئٹم سے بنایا ہے؟
انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 آئٹم سے بنایا ہے. 4 چیزیں اس کی خمیر میں ملا ہوا ہے: آگ، مٹی، پانی، ہوا. مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ 4 چیزیں اللہ نے انسان کی خمیر میں ملایا ہے. سن لیجئے اچھی طرح تک کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا چیز سے بنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ میری تعریف سن کر، میرے بیان کو سن کر کچن میں ماچس جلانا بھول جائیں. ویسے تو یہ سچ ہے کہ سماج میں پھونک سے بھی آگ لگ جاتی ہے، اور آج ایسے بہت سارے شریف گنڈے ہمارے سماج میں ہیں جو اپنی زبان کی برکت سے ماحول میں آگ لگاتے رہتے ہیں. اپنی زبان کی برکت سے معاشرے کو تباہ کرتے رہتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، بیٹا کو بیچنے کا انتظام کرتے ہیں. پیشانی پہ نماز کی نشانی ہوتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو لوٹنے کا انتظام کرتے ہیں. ایسے شریف گنڈوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے شہر میں نہ ہو، کیونکہ یہاں تو کافی شریف لوگ رہتے ہیں. وہ دوسرے علاقوں میں رہتے ہوں گے، شاید سمندر پار رہتے ہوں گے. فرمایا نماز پڑھو، نماز تم پر فرض قرار دیا گیا. اے اللہ، اس نماز سے کیا تعلق ہے اسلام کی بنیاد کا؟ اللہ نے انسان کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی تعریف یہ ہے کہ وہ بھڑکتا ہے، وہ شعلہ بن کر اٹھتا ہے. آگ میں غرور ہے، تکبر ہے، جلن ہے، چبھن ہے. آپ آگ کو دیکھیے، ماچس جلائیے بھڑک جاتا ہے، پیٹرول دکھائیے تو ہمالیہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو آگ میں تکبر ہے، آگ کے اندر اکڑ ہے، اور یہی آگ اللہ نے انسان کی خمیر میں ملا دیا ہے. تو انسان بھی کیا کرتا ہے؟ لبرٹی کا شوز پہن کر زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر مارتا ہے. اگر کوئی آدمی اکڑ کر چل رہا ہے تو غلطی اس بیچارے کی نہیں ہے. اللہ نے جو اس کے خمیر میں آگ ملا دیا ہے وہ اپنا رنگ لا رہا ہے جناب، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب اگر کوئی انسان تکبر کر رہا ہے، کوئی انسان گھمنڈ کر رہا ہے، تو وہ آگ کا کمال ہے جس آگ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. آگ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، آگ انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، آگ انسان کو بھڑکاتا ہے، آگ انسان کو شعلے کی طرح للکارتا ہے. فرمایا کہ جس آگ نے تمہارے اندر تکبر کیا پیدا کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے نماز کو فرض قرار دیا. آؤ اور نماز پڑھو مسجد میں. اس آگ نے تمہارے اندر تکبر پیدا کیا ہے، یہ نماز تمہارے اندر سادگی پیدا کرتا ہے. یہ نماز تمہیں انسان بناتا ہے، یہ نماز تمہیں جانور سے شریف انسان بناتا ہے. اور فرمایا کہ آگ کے جلن میں تکبر پیدا کرنے والے انسانوں، آؤ وضو بناؤ. انسان وضو بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پاکیزہ بن کر آتا ہے، اور جماعت میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ سب سے بڑا تو ہے. جو انسان ابھی دکان پر کہہ رہا تھا میں یجمان ہوں، میں مالک ہوں، میں صدر صاحب ہوں، میں متولی صاحب ہوں، میں کونسلر صاحب ہوں، میں منسٹر صاحب ہوں، میں ایم پی صاحب ہوں، نہ جانے میں کیا کیا صاحب ہوں، وہی انسان جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. آگ تمہارے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے، نماز تمہارے دل کے اندر انکساری پیدا کر رہا ہے. نماز میں کھڑے ہو کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کی تعریفیں کرتے ہو، اور جھکتے جھکتے رکوع میں چلے جاتے ہو، سجدے میں جا کر اپنے ناک کو رگڑتے ہو. پروردگار میں ذلیل ہوں، پروردگار میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میری اوقات کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت تو ہے. جس آگ نے تمہارے اندر تکبر پیدا کیا، نماز کے ذریعے سے اس آگ کی جلن کو ختم کر دیا گیا. جس آگ نے تمہیں جانور بنا دیا تھا، اس نماز نے تمہیں انسان بنا دیا ہے. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے جناب انسان کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خمیر میں جہاں آگ ملایا ہے وہی مٹی بھی ملا دی ہے. اور مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ مٹی بہت بخیل ہے، اتنا بخیل ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اب پیٹرول اسی مٹی کے اندر ہے نہیں ہے؟ گیس بھی اسی مٹی کے اندر ہے. تانبا، پیتل، کاپر، گولڈ، سونا، چاندی، ساری دنیا کی دولت، فرعون کا تاج، قارون کا خزانہ سب اسی مٹی کے اندر ہے نہیں ہے؟ امریکہ کی پوری طاقت اسی مٹی کے اندر ہے. اور سونے جیسا گیہوں، اور چمکتے ہوئے آٹے، اور خوبصورت روٹیاں، اور چنے کے حلوے، اور چاول، بریانی بنانے کے پلاؤ کے چاول، اور آلو اور مولی اور گاجر اور ٹماٹر. پیاز کا نام تو میں لے نہیں سکتا کیونکہ بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. حکومت سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہندوستان میں پیاز کا نام لیں یا نہ لیں. دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ کیجئے ان ساری چیزوں کو مٹی نے پیدا کی، اور مٹی کے اندر ہے. پیدا اللہ نے کیا، ذریعہ مٹی ہے، مگر ساری دولتیں اسی مٹی کے اندر ہے. ایک بھوکا آدمی 3 دن سے بھوکا ہے، مٹی کے پہاڑ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے. السلام علیکم ہے دھرتی میاں، ہے مٹی ماں، میں بہت بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں،
بغیر چٹنی کے 2 سوکھی روٹیاں دے دو. ارے کچھ نہیں دے سکتے تھے, چنے کے چند دانے دے دو. دوستوں اور بزرگوں, سارے مولاناؤں کو بلا کے دعا کروا لیجئے, سارے عاملوں کی تعویذ گاڑ دیجئے, سارے سوامیوں کو بلا کر پوجا کروا لیجئے. یقین مانیے بھوک سے بلکتے رہیے گا, لیکن مٹی آپ کو آدھا کلو بھی گیہوں آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. اتنی بخیل ہے کہ مٹی سے مانگو تو نہیں ملے گا, وہی ایک کدال پھوڑا لے کر جاؤ, مٹی کے سینے کو چیر دو, کھودو, تراشو, مارو چورو, مٹی کو زخمی کرو, زبردستی چھین لو تو چھین کر مانگو. مانگنے سے یہ مٹی کبھی نہیں دیتی ہے. جب ہتھیار مارو گے, مٹی کا سینہ چیرو گے, گیہوں بھی ملے گا, ٹماٹر بھی ملے گا, چنا بھی ملے گا, چاول بھی ملے گا, گیہوں, سب ساری دولتیں آپ کو مل جائیں گی. کھانے پینے کا بھی آئٹم ملے گا, سونے اور چاندی بھی ملیں گے, پانی بھی اسی مٹی سے ملے گا, تمہیں پیٹرول بھی اسی مٹی سے ملے گا. اللہ نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی انسان بخیل بن جائے, کوئی انسان پیسے ہی نہیں دیتا, باپ مر گیا, ماں مر گئی, پھر بھی اللہ کے راستے میں ایک پیسہ نہیں دیتا, بڑا بخیل ہے بیچارہ, کروڑ پتی ہے مگر پھٹا ہوا ہوائی چپل پہن کر چلتا ہے. غلطی اس بیچارے کی نہیں ہے, وہ اللہ نے جس مٹی سے پیدا کیا وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے, وہ رنگ لا رہی ہے, کیونکہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی کی تاثیر بخالت کی ہے, تو انسان بخیل بن گیا, اتنا بڑا کنجوس بن گیا, اتنا بڑا کنجوس بن گیا کہ لوگوں نے بہت ستایا کہ تیرا پورا خاندان مر گیا, کمبخت کہیں کا, 1 پیسے کا فاتحہ نہیں دلاتا. تو کہنے لگا چلو آج فاتحہ دینے کا موڈ ہے. گیا شہر کے ایک بہت بڑی مٹھائی کی دکان میں, باہر کھڑا ہو گیا, فاتحہ دے دیا پوری دکان میں. کہا بھائیو فاتحہ دینا میرا کام تھا, مٹھائی تم لوگ کھاؤ, بل پیمنٹ کرتے ہوئے چلو. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, پوری مٹھائی کی دکان میں فاتحہ دے دیا. ایسا بخیل انسان زکات ادا نہیں کرتا, ایسا بخیل انسان اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں دیتا. زکات کو فرض قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ زکات مانگنے سے اگر نہ ملے تو مسلمانوں کا قاضی امیر گردن پر ہاتھ ڈال کر زکات وصول لے, تاکہ اس سے زکات لے کر اسے سخیوں میں اس کا نام آ جائے. بڑا بخیل تھا, تم اس سے زبردستی زکات لے لو تاکہ بخالت کا لقب ختم ہو جائے, سخیوں میں اس کا نام آ جائے, اور قیامت کے دن جہنم کی آگوں سے بچ کر جنت کا حقدار بن جائے. مٹی نے جس انسان کے اندر بخل پیدا کیا تھا, زکات نے اس بخل کا ہمیشہ کے لیے علاج کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی تم پر فرض ہے, یہ اسلام کی بنیاد ہے, مومن کے لیے فرض ہے, ضروری ہے, اسلام کی شان ہے. اس مہینے میں مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے, یہ مہینہ بڑے برکت والا ہے. آخر اس مہینے کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے, اس کی حقیقت ہمارے بلڈ میں کیا انہرٹڈ ہے. اللہ نے انسان کو پانی کے ساتھ بنایا, اللہ نے انسان کی خمیر میں پانی ڈالا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اندر لالچ کا مادہ ہے, بہت زیادہ لالچ کا مادہ ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے, پانی چاہتا ہے میں ہر ایک چیز کو ڈبا لوں, حرص ہے. آپ دیکھیے جب سیلاب آتا ہے تو وہ غریبوں کی جھوپڑیوں کو نہیں, امیروں کے محل کو بھی ڈباتا ہے, اور جو ڈوبنے جائے اگر اس کو اچھا تیرنا نہیں آتا تو پانی چاہتا ہے میں اس کو بھی ڈبا لوں, اس کو بھی ڈباؤں, اس کو بھی ڈباؤں, ساری دنیا کو ڈبا لوں, سمندر میرے سینے میں آ جائے, تالاب, ندیاں, سب چیز آ جائے. پانی کے اندر حرص ہے, جدھر پاتا ہے نکل جاتا ہے, جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے. اللہ نے اب ایک انسان کے اندر لالچ ہے. ایک انسان سائیکل میں جا رہا ہے, دوسروں کی فورڈ دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے, دوسروں کی ماروتی دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے, دوسروں کی کار دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے. ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, مگر جا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, نظر دوسری عورتوں پر ہے. یہ انسان کے لالچ ہے, کیا کیجیے گا, اس پانی کا کمال ہے. اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں, وہ بیچارہ تو شریف ہے, ایک دم بیچارہ پارسا ہے, 1 کلاس کا نمبر 1 ہے, لیکن وہ پانی گڑبڑ کر رہا ہے اندر میں, وہ گلوکوز واٹر اندر میں گڑبڑ کر رہا ہے, سارا پرابلم وہی کریٹ کر رہا ہے. اب اس پانی سے لالچ پیدا ہو رہا ہے, اب وہ لالچ اسے مجرم بنا رہی ہے. سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے, کار خریدنے کی لالچ آ گئی, پیسے ہیں نہیں, کیا کرے گا, چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, ایمان خراب کرے گا, پک پاکٹ کرے گا, برائیاں کرے گا, تباہیاں مچائے گا. تو اس پانی کی وجہ سے لالچ پیدا ہوئی, اور لالچ کی وجہ سے یہ انسان مجرم بنا. اس جرم کا اللہ نے علاج کیسے کروایا؟ فرمایا روزہ تم پر فرض ہے. اب آپ دیکھیے روزے نے کتنے خوبصورت طریقے سے انسان کی لالچ کا عظیم الشان علاج کیا ہے. خدا کی قسم اگر انسان سمجھ لے تو کانپ اٹھے گا. رمضان میں مسلمان روزہ رکھتا ہے, میں تو کہوں لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں انگریز ٹائم کا پابند ہے. میں نے کہا اگر انگریز لوگ بے وقوف مسلمانوں کو دیکھ لیتے رمضان کے مہینے میں تو بھول جاتے, سب سے وقت کا پابند تو مسلمان ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ الگ بات ہے کہ غیر رمضان میں بول دے کہ میں 3 دن کے بعد آ رہا ہوں, اس کے بعد 30 سال کے بعد نظر آتے ہیں. لیکن رمضان میں مسلمان اتنا وقت کا پابند ہوتا ہے, گھڑی دیکھ کر کھاتا ہے, گھڑی دیکھ کر اٹھتا ہے, گھڑی دیکھ کر پیتا ہے, گھڑی دیکھ کر کھانا چھوڑتا ہے, گھڑی دیکھ کر سوتا ہے, گھڑی دیکھ کر نماز پڑھتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان روزہ رکھا, روزے کی حالت میں ہے, بہت پیاس لگی ہے, اپنے ٹینک میں پانی ہے, کسی سے مانگنا نہیں ہے, باتھ روم میں پی سکتا ہے, نہا رہا ہے مگر پانی نہیں پی رہا ہے. لالچ لگ رہی کہ پانی پی لو, لیکن دل سے آواز آ رہی ہے اللہ کی اجازت نہیں ہے, میں اللہ کی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا. افطار کا وقت ہے, سیب ہے, انگور ہے, بادام ہے, انار ہے, سارے پھل فروٹ ہے,
انجیر ہے، سب کھانے ہیں، ایک سے ایک لوازمات ہے، بہت بھوک لگی ہے، خوشبودار بریانی رکھی ہوئی ہے، بہت پیاس لگی ہے، بہترین شربت رکھی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، سامنے ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ پوچھا اس انسان سے تجھے کس طاقت نے روک دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دولت میری ہے، شربت میری ہے، کھانا میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، مگر میں اپنے مال کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتا۔ دوستو، جو انسان رمضان میں اپنے مال پر اللہ کے حکم کے بغیر ہاتھ نہیں مار سکتا، وہ انسان کے رمضان کے دوسرے علاوہ کسی دوسروں کے مال پر کبھی ہاتھ مارے گا؟ دوسرے مہینے میں کیا کسی کے پاکٹ پر دیکھ کر لالچ کرے گا؟ کیا کبھی کسی کی خواتین عورتوں کو دیکھ کر لالچ کرے گا؟ کیا کبھی کسی کے دوسرے کے مال کو لوٹنے کی نیت کر سکتا ہے؟ جو انسان رمضان میں لالچ سے بچنے کی پریکٹس کرتا ہے، رمضان کے روزے نے پانی کے لالچ کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم حج کر لو۔ حج اس لیے فرض قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کی خمیر میں ہوا بھی پیدا کی، ہوا بھی ملایا ہے، جس طرح آگ، مٹی، پانی اور اس کے بعد ہوا بھی ملایا ہے۔ ہوا کی صفت یہ ہے، ہوا کی شان یہ ہے، ہوا کا کام یہ ہے کہ ہوا میں بہت دکھاوا ہے۔ دیکھیے نا، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پاتا بیلون کے اندر ہوا گھس جاتی ہے، جہاں دیکھیں وہاں ہوا پہنچ جاتی ہے۔ ہر جگہ ہوا بیٹھی ہوئی ہے، جہاں ہوا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں ہوا ہے وہاں زندگی موجود ہے۔ ہوا کے اندر دکھاوا ہے، شان ہے، شو بازی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا جوتا پہن کے چمکتا ہوا سڑک پہ چل رہا ہے، اپنے بالوں کو خوبصورت بنا کر چل رہا ہے، کوئی انسان اپنی آواز کی نمائش کر رہا ہے، کوئی انسان اپنے حسن کی نمائش کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کی نمائش کر رہا ہے، تو یہ خطا اس کی نہیں ہے۔ اللہ نے جس ہوا سے بنایا ہے اس ہوا کا کمال ہے کہ انسان شوبازی کر رہا ہے۔ اللہ نے اس شوبازی کا علاج حج کے ذریعے سے کرایا کہ اس دنیا میں امیر لوگ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں، غریب اپنی غریبی پر سی سکتا ہے، کھانے والے کھانے کو بیکار کرتے ہیں، بھوکا انسان سوکھی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ اللہ نے علاج حج کے ذریعے سے کرایا، فرمایا آؤ میرے گھر کی طرف، دوڑو اس گھر کی طرف لبیک کہتے ہوئے حج کرنے آؤ۔ لیکن سن لو، حج کرنے جا رہے ہو، بادشاہوں تم اپنے سلطانی لباس کو اتار دو، علماء تم اپنی شیروانی کو اتار دو، امیروں تم اپنے کرتا پاجامہ کو اتار دو، سیاستدان لیڈروں تم اپنے کھادی کے کپڑوں کو اتار دو اور پہن لو، امیر غریب بادشاہ فقیر اور عالم اور جاہل تمام لوگ احرام کی شکل میں کفن کے ٹکڑے کو اور پہن کر آ جاؤ میرے گھر میں۔ سب لوگ ایک ہی لباس پہنے ہوئے، افریقہ کے کالے، امریکہ کے گورے، ہندوستانی، بنگالی، بہاری، سب لوگ ایک ہی ٹکڑا پہنے ہوئے، کفن کا ٹکڑا، کچھ پتا نہیں چلتا اس میں بادشاہ کون ہے، گدا کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، فقیر کون ہے، غیر فقیر کون ہے، کچھ پتا نہیں چلتا۔ پہنچ جاؤ کفن کا ٹکڑا پہن کر، اور سنو کوئی بنگالی نہیں بولے گا، کوئی اردو نہیں بولے گا، کوئی کچھ نہیں بولے گا، سب کی زبان ایک ہوگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ چاہے زبان کچھ بھی ہو، رنگ و نسل کچھ بھی ہو، لیکن حج کے زمانے میں ایک ہی آواز ہو، ایک ہی آواز ہو، ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی پکار ہو۔ اور سنو، اپنے خوبصورت بالوں کو بھی کٹوا دو، سر بھی مڑا لو، کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سب دیوانے کی طرح آؤ۔ اے اللہ تیری محبت اور پیار میں ہم اس قدر دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے حسن کو سنوارنے کا وقت کہاں ہے، ہمیں خوشبو لگانے کا وقت کہاں ہے، ہمیں سنبھلنے کا وقت کہاں ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا وقت کہاں ہے۔ اے اللہ ہم تو تیری محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ آج سے 3000 سال 4500 سال پہلے اسی صفا اور مروہ پر تیری بندی حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے دوڑی تھی 7 بار۔ اے پروردگار وہ ادائیں تجھے اتنی پسند آئی، آج ہم بھی دیوانے کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ وہ صفا مروہ پہ اسماعیل کے پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑی تھی، پروردگار آج ہم صفا مروہ پہ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو ہمارے پیاس کو بجھا دے، تو آب کوثر کا پانی نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما۔ تو حج کے زمانے میں انسان ایک لباس میں آتا ہے، ایک آواز میں آتا ہے، ایک حالت میں آتا ہے، ایک طریقے میں آتا ہے، ایک سچویشن میں آتا ہے، ایک جغرافیہ میں آتا ہے، اور اپنی تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے، اپنی تمام خوبیوں کو نست و نابود کر دیتا ہے، اپنی تمام حیثیت و اوقات کو فراموش کر دیتا ہے، اور بس حاضر ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا نے مجھ میں شان پیدا کی ہے تو حج نے مجھ میں یکسانیت پیدا کی ہے، اگر ہوا نے میرے اندر شو بازیاں پیدا کی ہے تو حج کے لباس نے، حج کی آواز نے، حج کی دوڑ نے، حج کے انداز نے، حج کے ارکان نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، کلمے کی بنیاد پر ہمیں انسان بنایا ہے، کلمے کی بنیاد پر ہمیں مومن بنا دیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہیں وہ عظیم الشان بنیاد اسلام کے، کہ جس بنیاد پر اسلام کی اتنی عظیم عمارت کھڑی کی گئی۔ آپ نے اندازہ کیا، علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، او کما قال علیہ السلام
الصلاۃ والسلام. اللہ سے دعا ہے، بارگاہ خداوندی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی عظیم بنیادوں پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما، ایمان پر زندگی، کلمہ توحید پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، پوری امت اسلامیہ کو، پوری امت اسلامیہ کی آل و اولاد کو دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت نصیب فرما. دوستو اور بزرگوں، آپ بھی آئیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین کے کاموں سے محروم نہ فرما، تکبر اور گھمنڈ سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں دین کی خدمت نصیب فرما، تبلیغ نصیب فرما. اے اللہ جب موت آ جائے تو کلمہ توحید پر خاتمہ نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، جنت الفردوس سے مقام عطا فرما. اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی آل و اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں اللہ امن و سکون عطا فرما، اور اللہ تعالی دین پر چلنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر و بھلائی عطا فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ سے انہی چند دعاؤں کے ساتھ اور انہی کلمات کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوان. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.